جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال الحسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، صلوات پر محمد۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے نورانی کلام کا یہ حصہ کہ جس میں امام نے اپنے آپ کو اسوہ اور نمونہ عمل کے طور پر متعارف کرایا اور پہچنوایا، اور امام کی معرفت کا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ امام کو اسوہ کے طور پر پہچانا جائے۔ جس قدر بھی امام کی معرفت حاصل ہو جائے، حالات، زندگی، دیگر مسائل، تاریخ، واقعات، لیکن جب تک یہ معرفت انسان کو امام کے اسوہ کی طرف لے کے نہ پہنچا سکے ہمیں، تب تک وہ معرفت نہیں حاصل ہوئی۔ اسوہ یعنی حقیقی زندگی کے ایسے کردار کی جس کو انسانی زندگی کے لیے اپنا نمونہ بنایا جا سکے، اور اصلی ترین ذمہ داری اور اصلی ترین پیغام اور اصلی ترین رسالت انبیاء اور اولیاء کی یہ تھی کہ اپنے آپ کو بطور اسوہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ حتیٰ انبیاء کی تعلیمات، جو ٹیچنگز ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا بھی اصلی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے سامنے ایک کامل نمونہ آ جائے زندگی کا، جو انسان کی بڑی ضرورتوں میں سے ہے اور حقیقی ضرورتوں میں سے ہے۔ کیونکہ اگر انسان کے سامنے نمونہ نہ ہو تو زندگی کا سفر طے کرنا انسان کے لیے سخت ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بلندیوں کی طرف جانا چاہتا ہے، اگر وہ کمالات کی طرف جانا چاہتا ہے، کیونکہ زندگی کا سفر سخت ہے۔ زندگی کو اگر آسانی سے کوئی بنا کر گزارنا چاہتا ہے تو یہ جان لے کہ یہ ناکام زندگی ہے۔ زندگی کا سفر بہرحال سخت سفر ہے، انسان کو بنایا ہی گیا ہے سختیوں سے گزرنے کے لیے، مشکلات سے گزرنے کے لیے، مشکلات سے گزر کر انسان بننے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو ہم نے رنج و غم میں پیدا کیا ہے۔ رنج و غم میں پیدا ہونا نہیں کہ انسان پیدا ہو گیا اور الگ سے رنج و غم آ کر اس سے چپٹتے جائیں گے یا اس کے اوپر آتے جائیں گے، نہیں، بلکہ اصل انسان بنتا ہی ہے رنج و غم کے اندر سے۔ سختیوں سے انسان ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جتنا بھی بڑا انسان ڈھونڈنا ہے، جتنا عظیم انسان ڈھونڈنا ہے، اس انسان کی عظمت کو جا کر یہاں پہ دیکھا جائے کہ اس کی زندگی میں مصیبتیں اور سختیاں اور رنج و غم کتنا آئیں، وہی بناتے ہیں۔ یہ ہمارا ابھی موضوع نہیں ہے، خود یہ بہت اہم موضوع اور انسان کی زندگی کا موضوع ہے۔ ایک اشارہ کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کی جو آسانی اور سہولتوں میں اور مزے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ پہلے ہی دن سے طے کر لیں کہ یہ ناکام لوگ ہیں، ناکام انسان ہیں، اور ناکام ہو کے رہیں گے۔ البتہ ہماری قوم کو یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ ہمیں سختیوں سے نہ گزرنا پڑے، آسانیوں سے ہماری زندگی طے ہو، اور جب تک کوئی قوم آسانی اور سختیوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، اس وقت تک وہ پوری قوم کی حالت ناکامی
اور شرمندگی اور رسوائی کی حالت ہوگی۔ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں اور افراد وہی کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے سختیوں میں اپنا راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فی کبد لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان جو ایک خلقت جو آدمی کی خلقت ہوتی ہے، دو خلقت ہے، ایک ہے آدمی جو بھی آدم کی اولاد ہے سب آدمی ہیں، لیکن ہر آدمی کا انسان ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچ لے انسان کی جو بھی نسل آدم سے آدم کی شکل و صورت لے کر پیدا ہو گیا وہ انسان بھی ہے۔ نہ، انسان بننے کے لیے آدمی سے مسلسل اسے انسانیت کا سفر طے کرنا ہے، اور یہ جتنا زیادہ سفر طے کرتا چلا گیا اتنی بڑا انسان بنتا چلا گیا۔ اور یہ سفر جتنا بھی طے ہوگا، اگرچہ نعمتیں بھی اس میں سہارا بنتی ہیں، نعمتیں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر انسانی سفر طے ہونے میں سختیاں مددگار ثابت ہوتی ہیں، جسے ہم مصیبتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، جسے ہم سختیاں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اس پر آپ غور کریں گے، ابھی اس موضوع ہم رکتے نہیں، اگر ضرورت ہے تو کبھی اس پر گفتگو کی جائے گی، لیکن بہت ساری روایتیں، بہت ساری آیتیں، قرآن کہتا ہے کہ احسب الناس ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہے ہم مومن ہیں اور اس کو آزمایا نہ جائے، امتحان نہ ہو، گمان بھی نہیں کرے۔ پھر آگر روایتیں مدد کرتی ہیں، جتنا زیادہ انسان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ساتھ ساتھ مصیبتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، سختیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، چونکہ اور آگے تک لے جانے کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پروردگار میرے ہی اوپر ساری مصیبتیں آنی تھی، آخر میں نے کیا برا کیا؟ نہ، تم نے کچھ اچھا کیا ہے اس لیے پروردگار تم پر مصیبتیں لا رہا ہے، اس لائق سمجھا ہے کہ تمہیں انسانی درجات کو زیادہ طے کرائے، لہذا سختیوں کی انگیٹھی میں جلا کر، پیور بنا کر، حقیقی بنا کر تمہیں انسانیت کے جلوے کو نکھارنا ہے تمہارے، لہذا یہ سختیاں لائی جا رہی ہیں۔ روایت آگے کہتی ہے کہ اذا احب اللہ عبدا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے، اذا احب اللہ عبدا غطہ بالبلاء غطہ، جب اللہ کسی بندے کو چاہنے لگتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے، تو اس کو آزمائش میں آ کر غرق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ تھوڑا تھوڑا چکھاتا نہیں ہے، چکھاتا انہیں ہے کہ جو ابھی محبت کے لائق نہیں، اللہ کی محبت کے اتنے زیادہ لائق نہیں ہیں، انہیں تھوڑا سا آزماتا ہے، اور وہیں پر وہ ہار بھی جاتے ہیں، وہیں پر شکست بھی کھا لیتے ہیں، وہیں پر ٹوٹ بھی جاتے ہیں، وہیں پہ کمزور بھی پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ اس لائق نہیں، چھوڑیں ان کو، انہی حال پر چھوڑ دیں۔ چونکہ انسان کی ظرفیت کو دیکھ کر اسے عظمتیں دی جاتی ہیں، اور عظمتیں دی جاتی ہیں سختیوں کے دینے کے ذریعے سے۔ کوئی انسان ابراہیم نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو بہت ساری سختیوں سے نہ گزارا گیا ہو، کوئی انسان موسیٰ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ بنی اسرائیل اور فرعون کی اتنی ساری مصیبتوں سے، اطلاعات سے انہیں نہیں گزارا گیا ہو، چاہے وہ کتنے ہی نبی کی اولاد کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی خاندان نبوت سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی اپنے زمانے کے سب سے بڑا خاندان اور اس زمانے کے سادات کیوں نہ ہوں، لیکن موسیٰ بننے کے لیے گزرنا ہے۔ موسیٰ بننے کے لیے اچھا سا خاندان، شعیب جیسے نبی کی بیٹی، اور بہت سارا کاروبار، اور بہت سارے، جو اس زمانے میں سب سے بڑا کاروبار تھا جناب موسیٰ کا، بہت زیادہ بھی ہو گیا تھا، 8 سال کا کاروبار تھا بڑا۔ اور موسیٰ جیسے نبی کوئی سست نبی تو نہیں تھے کہ ایک دن کام کرتے تھے 4 دن کھاتے تھے، جیسے سست لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ نے کام کیا، زیادہ محنت کی، بہت کچھ کیا، جب سب کچھ کر کے بنا لیا اپنا، 8 سال، کم سے کم 8 سال، چونکہ قرآن کہتا ہے یا 8 سال یا اس سے اور تھوڑا زیادہ، یہ مہر تھی جناب موسیٰ کی، یہ مہر رکھا تھا جناب شعیب نے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہوں، لیکن تمہیں 8 سال آ کر یہاں پر کام کرنا پڑے گا، میرے یہاں میرے جانور چرانے پڑیں گے۔
یہ روایت بھی نہیں ہے، یہ تاریخی قصہ نہیں ہے، بنی اسرائیلی قصے بہت سارے ہیں جو جن کا اعتبار نہیں ہے، یہ آیت ہے، صاف صاف پوری آیت ہے یہ کہ 8 سال، یا اگر اس سے کچھ تھوڑا اور زیادہ کر سکے تو اچھا ہی ہے بڑھا کر۔ موسیٰ جیسے نبی نے 8 سال آ کر اتنا سب کچھ کیا، بنایا، پراپرٹی بنائی، سب کچھ بنایا۔ اب جب سب کچھ بن گیا، نبی کی بیٹی ملی ہوئی ہے، زوجہ ہے، خاندان ہے، سب کچھ ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، ادھر اللہ کا حکم ہے موسیٰ یہاں سے نکلو۔ موسیٰ اب یہاں کی اس آرام کی زندگی کو چھوڑ کے نکل کے کہاں جاؤ؟ سیدھے فرعون کی طرف جاؤ، فرعون کے دربار تک جاؤ، فرعون کی سختیوں تک جاؤ، آزمائشوں تک جاؤ، مصیبتوں تک جاؤ، تب کہیں موسیٰ بنتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے۔ اس موضوع میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا، یہ ایک پورا موضوع ہے، مستقل ہے، لیکن کم سے کم اشارے کے طور پر اتنا رہے کہ یہ طے کر لیں، خاص کر کے جوان، خاص کر کے آج کے بچے، کہ اگر مستقبل میں کامیابی چاہتے ہیں تو سختیوں میں اپنا راستہ ڈھونڈیں، سخت آپشن کو ڈھونڈیں۔ کہ ہمارا اگر، میں بیچ میں کچھ باتیں اور عرض کرنا چاہتا لیکن چلیں یہیں سے آگے بڑھتے ہیں، کہ اگر جو ہمارا موضوع ہے اسوہ کربلائی، اسوہ حسینی، اسوہ عاشورائی، ابھی ہم کچھ اور باتیں بعد میں عرض کریں گے خود اسوہ کے بارے میں، لیکن کربلا والوں کا ایک اسوہ یہ ہے کہ ان کے سامنے جب کچھ آپشن لا کے رکھے گئے تو انہوں نے سب سے زیادہ سخت آپشن کا انتخاب کیا۔ انتخاب، کربلا والوں کا انتخاب۔ امام نے کہا کہ میں تمہارے لیے اسوہ ہوں، تو کس چیز میں اسوہ ہیں؟ اسوہ میں سب سے پہلی منزل آتی ہے کہ زندگی کے راستے کا انتخاب۔ زندگی کے راستے کا جب انتخاب ہو جائے تو اس انتخاب میں پھر بہت ساری چیزیں اور بننا شروع ہوتی ہیں، لیکن پہلی منزل ہے انتخاب کرنا۔ انتخاب کبھی کبھی پتہ نہیں فارسی میں جو ہے الیکشن کو بھی انتخاب کہتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں نہ آئے، یہاں تو نہیں کہتے نا، چونکہ میرے زبان شاید آپ کے اردو زبان سے فارسی زبان بہت نزدیک ہے، کہیں متاثر نہ ہوئے، عام طور سے نہیں ہے، لیکن کہتے اگر ہے تو وہ آپ کا ذہن ادھر نہیں جائے جو ابھی طوفان، کبھی کبھی طوفان الیکشن کے طور پر جو چل رہا ہے، اور اس میں بہت سارے حرمتیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، بہت سارے حرام حلال ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سارے حلال حرام ہو رہے ہوتے ہیں، بہت ساری مشکلات جو ہو رہی ہیں، اس کی طرف ذہن نہیں جائے۔ انتخاب یعنی یہ کہ انسان کو اپنی زندگی میں جب راستہ انتخاب کرنا ہو اور جیسے ہی شعور کس منزل پر پہنچ جائے کہ اب وہ راستہ خود اپنا انتخاب کر سکتا ہے، تو وہ لمحہ انسان کی زندگی کا بہت ہی فیصلہ کن لمحہ ہوتا ہے۔ ایک زمانے تک یہ کہہ سکتا ہے انسان کہ میرے ماں باپ تھے، جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے ڈھال دیا میں وہی بن گیا، لیکن یہ زندگی بھر نہیں کہہ سکتا، یہ عذر قیامت میں نہیں پیش کر سکتا، اگرچہ اس کی تاثیر ہے، روایت بھی کہتی ہے کہ ہاں تاثیر ہے، ماحول کی تاثیر ہے، ماں باپ کی تاثیر ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں، لیکن کوئی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میرے ماں باپ نے مجھے یہودی بنایا اس لیے میں یہودی ہوں، میرے ماں باپ نے مجھے نصرانی بنا دیا اس لیے میں نصرانی ہوں، میرے باپ نے مجھے شیعہ بنا دیا یا سنی بنا دیا یا مسلمان بنا دیا اس لیے میں یہ ہوں، بریلوی بنا دیا، دیوبندی بنا دیا، حنفی بنا دیا، جعفری بنا دیا، جو بھی بنایا۔ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے عزیزو، اگرچہ ہے، اگرچہ دنیا کی تقریباً 7.5 ارب سے کچھ بڑھتی ہوئی شاید آبادی میں اکثر لوگ اسی مشکل میں گرفتار ہیں، اور یہ انسان کی بہت بڑی مشکل میں سے کہ وہ اسی حالت پر باقی ہے کہ جو اسے دے دیا گیا، جو اس کے اوپر تھوپ دیا گیا۔ انسان کتنا ہی اپنے آپ کو حق پر کیوں نہ سمجھتا ہو، لیکن ایک مرتبہ اپنے راستے کے بارے میں سوچے ضرور، اور یہ بات کہنے میں اسے کوئی بھی ڈر نہیں ہے کہ جو اپنی حقانیت پر بھروسہ رکھتا ہے، ڈر اسے ہونا چاہیے کہ جس کی اپنی آئیڈیالوجی کی حقانیت پہ شک و شبہ ہو، وہ گھبرائے، وہ ڈرے۔
لیکن ہم یہ بات بہت ہی اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ کتنا ہی زیادہ ہم اپنے آپ کو کتنا ہی زیادہ حق پہ سمجھتے ہوں، لیکن آ کر اپنے راہ کے بارے میں جس پر ہم چل رہے ہیں اس راہ کے بارے میں ایک مرتبہ سوچے ضرور، انتخاب کرے، شک کرے۔ اس پہ آپ شاید پریشان ہونے لگے، شک کرے یعنی کیا ہے؟ نہ، شک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شک پر باقی رہنے میں ضرور حرج ہے، لیکن شک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شک ہی وہ ہے کہ جو انسان کو مراحل طے کرا کر یقین تک پہنچا سکتا ہے، ورنہ وہ یقین جو شک کے بغیر ہو اس یقین کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، جو ممکن اس یقین میں خرافات شامل ہوں، ممکن اس یقین میں غیر معقول آبائی دین کی رسمیں شامل ہوں، ممکن اس یقین میں دوسروں کے لیے ہوئے کلچر کی نشانیاں شامل ہوں، لہذا یقین وہ معتبر ہے جو شک سے آگے بڑھ رہا ہو، شک کی منزلیں طے کر کے یقین تک پہنچا جا رہا ہو۔ اسی لیے کہا کہ جو اصول دین، جو بنیادیں ہیں دین کی، اس میں تقلید بالکل نہیں چاہیے، کیونکہ تقلید یعنی یقین بغیر شک کا یقین۔ تقلید اس یقین کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں شک بھی نہ کیا گیا ہو، کہہ دیا گیا لہذا یقین ہے، یہ نہیں چاہیے دین میں۔ ہاں ان مسائل میں، ایک بات آگے بیچ میں بریکٹ میں کہتا چلوں، ہاں ان مسائل میں جو انسان کی زندگی کے احکام ہیں، فرعی مسائل ہیں، چونکہ ان تمام مسائل میں انسان ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، لہذا جو لوگ ایکسپرٹ کہیں اس کی تقلید وہ کر لے۔ نہ صرف دین کے مسائل میں، دین کے علاوہ کے بھی مسائل میں وہاں پر اپنی رائے نہ پیش کرے، وہاں پر بہت دانشمند نہ بننا چاہے، جو اپنی فیلڈ ہے وہاں پر جتنا بننا چاہے بنے، لیکن ہر فیلڈ میں دخالت نہیں کرے، چونکہ ہر فیلڈ میں اگر انسان دخالت کرے گا بغیر علم کے تو یہ ممکن ہے خود کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ اگر مریض ہیں اور ایکسپرٹ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ کی دوا یہ ہے، تو یہاں پر اپنی جاہلانہ علمیت کی دخالت نہیں پیش کرے اس میں، کیونکہ جان کو خطرہ ہو جائے گا، جان میں خطرہ ہو جائے گا۔ ایکسپرٹ ہے تو ایکسپرٹ نے کہہ دیا لہذا مان لیں، تسلیم کریں، قبول کریں، کھائیں۔ ہاں مگر علم ہے تو علم الگ مسئلہ ہے، اگر علم ہے تو انسان اپنے علم کی دخالت کر سکتا ہے، لیکن جاہلانہ علمیت یہ خطرناک چیز ہوتی ہے، جس کو جو ہے تعبیر کیا جاتا ہے جہل مرکب۔ جاہلانہ علمیت یعنی جہل مرکب، جہاں علم نہیں ہے لیکن انسان خود کو صاحب علم سمجھنے لگے، دانشمند نہیں ہے لیکن خود کو دانشمند سمجھنے لگے، یہ جہل مرکب بن جاتا ہے، یہ خطرناک ہے۔ لہذا زندگی کے دیگر مسائل میں کہ جہاں پر انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنا فرصت نہیں ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں آ کر خود ایکسپرٹ بنے، جس میں وہ بن گیا ہے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جس میں نہیں بنا ہے وہاں پہ ایکسپرٹ کے پاس جائے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ گھر بنانا ہو تو کوئی خود ہی آ کر نہیں، آرکیٹیکٹ بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، سب کچھ نہ بنے، جو وہ کہہ رہا ہے اسے کرنے دے تھوڑا، ورنہ گھر کی حالت خراب ہو جائے گی۔ مریض ہو گیا ہے تو ڈاکٹر کو جو کہہ رہا ہے کہنے دے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈاکٹر کی کہنا ہے کہ میں نے اپنے مریضوں میں سے کسی بھی مریض کو اتنا اپنا تابع نہیں پایا، یعنی مقلد۔ امام خمینی کے جو اتنے سارے مقلد تھے، لیکن علاج کے مسئلے میں ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ امام خمینی جس طرح میری تقلید کرتے تھے اس مسئلے میں، بات ماننا یعنی یہی تقلید، یعنی میڈیکل کے مسئلے میں جس طرح امام خمینی میری باتوں کو مانتے تھے اور جتنا خاضع ہو کر مانتے تھے، میرا کوئی بھی مریض ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ میرا میدان نہیں ہے، جب میرا میدان نہیں ہے تو مجھے دخالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا جو کہا جا رہا ہے وہ کرے۔ یہ زندگی کے تمام مسائل میں ضروری ہے، یا تو خود ایکسپرٹ ہو جائے اور واقعی ایکسپرٹ ہو جائے، جاہلانہ ایکسپرٹ نہیں، جہل مرکب نہیں، یا یہ کہ ایکسپرٹ کی بات مانے لیکن دین کی آئیڈیالوجی میں،
اصولوں میں، اعتقادات میں، یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر نہیں، خود کوشش کرنا ہے، سمجھنا ہے، یقین تک جانا ہے، شک سے یقین تک جانا ہے، پہچاننا ہے. کیونکہ اگر انسان شک کر کے یقین تک نہیں گیا ہوا ہے اور صرف ماں باپ کی طرف سے یقین دیا گیا ہے تو اس یقین کا کوئی بھروسہ نہیں کب تک باقی رہے. آج ہے، عزاخانے میں ہے، گھر کے اندر ہے، مسجد کے اندر ہے، لیکن معلوم نہیں کہ کل کالج میں بھی بچا رہے گا یا نہیں بچا رہے گا، چونکہ سمجھے بغیر ہے، منزل تک نہیں گیا ہے. لہذا اس بات سے میں یہی جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ انسان کتنا بھی زیادہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہو، لیکن اپنی حقانیت کے لیے اسے دلیل چاہیے، اور دلیل تلاش کرے مضبوطی سے، اچھے طریقے سے، محکم طریقے سے، تاکہ اس کے پاس اپنے طرز زندگی کی دلیل موجود ہو، وہ پیش کر سکے. اور یہاں پر انسان انتخاب خود کرے. لہذا یہ کوئی بھی اگر یہ عذر صحیح ہوتا کہ چونکہ میرے ماں باپ نے ایسا کیا ہے لہذا میں ایسا ہوں، تو دنیا کے 8 ارب انسانوں میں کسی کو بھی نہیں پکڑا جا سکتا تھا کہ تم ایسے کیوں. روز محشر سب کے لیے راستہ کھول دیا تھا، کیونکہ ہر ایک کے ماں باپ نے انہیں بنایا ہوا ہے نا. کیوں کسی کو پکڑیں گے؟ کیوں فلاں مذہب کے لوگ کو پکڑ لیں گے، فلاں کو پکڑ لیں گے، فلاں کو پکڑ لیں، ہم کو کیوں نہیں پکڑیں گے؟ نہ پکڑنے کی صرف ایک دلیل ہے، اور وہ یہ کہ انسان سمجھ کر اپنے راستے کا انتخاب کر رہا ہو. اور کربلا والوں کے اسوہ میں ایک بہت ہی بڑا اسوہ، پہلی منزل، چونکہ منزلیں بہت زیادہ ہیں اور یہ 10 دن میں یہ منزلیں اتنی طے نہیں ہوں گی. میں نے ایک جگہ اشارہ کیا تھا، چند دن پہلے کتاب پڑھ رہا تھا رہبر انقلاب، خدا حفاظت فرمائے، حضرت آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ. انہوں نے ان کے جو کلمات ہیں، ان کے جو بیانات ہیں عاشور کے حوالے سے، ان عاشور کے حوالے سے تمام بیانات کو اکٹھا کر کے ایک اچھی بہت ہی مفید کتاب ترتیب دی گئی ہے. اس کو میں پڑھ رہا تھا. اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ اگر کربلا سے صرف زندگی کے اصولوں کو لیا جائے، اسوہ، کربلا سے زندگی کے اصولوں کو لیا جائے تو کم سے کم 100 سے زیادہ عظیم بڑے اسوے ملیں گے، عظیم اصول. البتہ صرف 100 میں محدود نہیں ہے، ہماری نگاہیں شاید 10-20 دیکھ پائیں. نگاہ بڑھتی جائے گی تو وہ دیکھنا بھی انسان کا بڑھتا چلا جائے گا. لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان اسطوروں سے باہر نکلے. اسوہ کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بعض رکاوٹیں اور بھی عرض کریں گے. اسوہ یعنی اہل بیت کا طرز زندگی، جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، طریقۂ زندگی. آج کی اصطلاح میں اس کو لائف اسٹائل کہا جاتا ہے، لیکن ہم ایسے لفظ کو استعمال کرنے سے تھوڑا پرہیز کر رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا. اتنا جانتے کہ اتنی اردو آپ سب کو آتی ہے. انسان کا طریقۂ زندگی یہ ہے اسوہ. اسوے کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اسطورہ. اسطورہ یعنی کیا؟ اس کے لیے کل تکلیف ہوئی بعض برادران کو، ان کے لیے معذرت چاہتے ہیں، آخر میں وضاحت نہیں کر. اسطورہ جو کل عرض کیا، اسطورہ یعنی یہ کہ جو حقیقی طرز زندگی نہیں ہو بلکہ افسانوی، خیالی، امیجنیشن کے ذریعے سے، تخیل کے ذریعے سے ایک کہانی بنائی گئی ہو، جو حقیقت کی زندگی نہ ہو، جو ہر قوموں میں موجود ہے اور دوسری قومیں مجبور ہیں چونکہ ان کے پاس اسوے موجود نہیں ہیں، حقیقی زندگیاں موجود نہیں، لہذا وہ اسطوروں پر بھروسہ کرنا ان کی مجبوری ہے. لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنے عظیم اسوے دیے ہیں، معصوم اسوے دیے ہیں، کربلا جیسے اسوے دیے ہیں، چہاردہ معصومین کے اسوے دیے ہیں، انبیاء کے اسوے دیے ہیں، کربلا والوں جیسے اسوے دیے ہیں، پھر ان راہ پر چلنے والوں کے اسوے دیے ہیں، یہ موجود ہیں. لیکن ان اسووں کو سب سے پہلی جو منزل طے کرنی ہے، وہ 100 میں سے میں پہلی منزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خود پہلی جو منزل ہے وہ ہے انتخاب کرنا. کس کا انتخاب؟ خود طریقۂ زندگی کا انتخاب. اور یہ انتخاب ہر انسان کو خود کرنا ہے، خود انتخاب کرنا ہے. جیسے انسان شعور کی منزل پر پہنچ گیا، وہاں پر انسان کو طریقۂ زندگی خود انتخاب کرنا ہے. اور اس طریقۂ زندگی کے انتخاب کرنے میں انسان کو مجبور بھی نہیں کیا گیا ہے، حتیٰ دین کے انتخاب کرنے میں مجبور نہیں، کہ خود انتخاب کر. لا اکراہ فی الدین، اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ انتخاب کرنے کے بعد پھر اصولوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے. لا اکراہ فی الدین سے کبھی کبھی لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں دین میں جب کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے،
تو ہمارا دل چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہمارا دل چاہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، چونکہ دین میں تو کوئی اکراہ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا دل چاہے کریں اور جو دل چاہے نہ کریں. یہ اگر اپنے دل کی چاہت پر دینداری کی جا رہی ہے تو یہ دینداری نہیں ہے، یہ اپنی ہوائے نفس ہے. چاہے وہ کتنا مقدس ہی کام کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن اگر اپنی چاہت کی وجہ سے کہہ رہا ہے تو یہ اللہ کے دین کی یہ پابندی نہیں ہے، یہ اپنی ہوائے نفس کی پابندی ہے. واضح نہیں ہوئی شاید بات؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ قرآن ہے. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات ہی کو اس نے اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ یہ بہت ہی اہم آیت ہے قرآن کی. جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہے، خدا کو خدا نہیں بنایا ہے، مانتا بھی ہے، خدا بھی مانتا ہے، حتیٰ دینداری بھی کر رہا ہے، لیکن دینداری اپنی خواہش کے مطابق کر رہا ہے، اطاعت میں نہیں کر رہا ہے. لہذا جہاں تک خود دین سمجھ میں آ رہا ہے اتنا دین کو مان رہا ہے، جہاں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہاں نہیں مان رہا ہے. تو یہ جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اور جتنا مان رہا ہے وہ بھی اللہ کی دینداری نہیں ہے، وہ اپنی ہوائے نفس کی پابندی ہے. بہت توجہ کرے، بات تھوڑا سخت ہے، اعتراف ہے. جو اپنی سمجھ میں صرف آ رہا ہے اور اسی کو مان رہا ہے تو یہ اپنی ہوائے نفس ہے. ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اندر کمزوری ہے، بعض چیزیں ہم چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ہیں، یہ کمزوری کی بنیاد پر. یہ کمزوری اللہ اس کو بہت ہی راستہ اس کے لیے بہت کھلا ہوا ہے، اللہ نے بہت میدان کھول رکھا ہے. اگر انسان اس بات کا اعتراف کر رہا ہو کہ ہم چاہتے ہیں کامل دین کی اطاعت لیکن بعض اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر اطاعت نہیں کر پا رہے، شرمندہ بھی ہیں، یہ شرمندگی اللہ کو پسند ہے. لیکن کوئی آ کر اپنی علمیت کی اظہار کرتے ہو کہ یہ تو مجھے معلوم ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، دین میں نماز تو ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ نماز میں ڈسپلن ہے، نماز میں سکون ہے، نماز میں اطمینان ہے، نماز میں پاکیزگی ہے، نماز تو مجھے سمجھ میں آ رہی لیکن جہاد سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی نماز نہیں ہے، یہ اپنی ہوائے نفس کی نماز ہے، یہ بھی نہیں اللہ کی ہے. توجہ ہوئی آپ نے؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. لہذا انتخاب جب کر لیا، ہاں راستہ انتخاب کرنے میں یہ اختیار ہے. اسلام آ کر کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ تمہیں اللہ کی بندگی ہی کرنا ہے، کوئی مجبوری نہیں. تمہیں اسلام قبول کرنا ہے نا، کوئی مجبوری نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کسی کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، فلاں جگہ پر اتنے سارے سادات ہیں اور اہل بیت سے دور رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ پہنچائیں بات کو، لیکن کسی کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اگر میں چاہتا تو لجعلناہ امۃ واحدہ، سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب مومن بنا دیتا. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن انسان بنا. انسان کا مطلب ہی یہ ہے کہ راستے کا اختیار، راستے کا انتخاب اپنے اختیار پر. اصل انسان کا کمال یہی ہے، انسان کا سارا حسن یہ ہے کہ وہ جس راہ کو انتخاب کرنا چاہتا ہے اپنے اختیار سے آ کر انتخاب کرے. لیکن ہاں اب جب انتخاب کر لیا ہے تو انتخاب کرنے کے بعد پھر یہ نہ کہے کہ یہ بات تو مجھے سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. نہیں سمجھ میں آتا تو سمجھو، جب تک سمجھ میں نہیں آتا تب تک اطاعت کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن یہ نہیں کہ یہ مان لیں گے وہ نہیں مانیں گے جو کہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ ایسا ہی ہوا. ایک مثال دیتے ہیں کبھی کبھی، جیسے آپ بچے کے لیے آپ جاتے ہیں اسکول میں ایڈمیشن کرنے کے لیے، شہر کے 10 اسکولوں کو دیکھا، اس اسکول کا سلیبس یہ ہے، نصاب یہ ہے، پراسپیکٹس یہ ہے، پڑھائی ایسی ہے، سسٹم ایسا ہے، ڈسپلن ایسا ہے. سارے اسکولوں کو آپ نے چیک کر لیا. سارے اسکولوں کو چیک کرنے کے بعد ایک اسکول میں جو آپ کو سب سے بہتر لگا اس میں جا کر اپنے بچے کو ڈال دیا. اب جب اسکول میں اپنے بچے کو آپ نے ڈال دیا تو اب یہ آپ آگے نہیں کہہ سکتے کہ اسکول میں داخل ہونے کے بعد جو میری مرضی ہوگی اس انداز سے اپنے بچے کو پڑھائیں گے. ہاں اسکول کے انتخاب کرنے میں آپ کو پورا اختیار تھا، یہاں آپ کو اختیار ہے. اسکول کے انتخاب میں آپ کو اختیار ہے، لیکن جب اسکول کا انتخاب کر چکے اور داخل ہو گئے ہیں
تو اب داخل ہونے کے بعد اسکول کے لا اینڈ آرڈر کو اور اس کے ڈسپلن کو اور اس کے سارے قانون کو اب ماننا پڑے گا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سمجھ میں آئے گا وہ مانیں گے، جو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ نہیں مانیں گے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کرے، پوچھے، سوال کرے، شک کرے، لیکن سب کچھ کر کے یقین تک بہرحال اپنے آپ کو پہنچائے. حالت شک میں باقی نہ رہے. یہ بہت اہم نقطہ عزیزو. شک کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن شک کی حالت میں باقی رہنا یہ بہت ہی بڑا عیب ہے، یہ خطرناک عیب ہے. اور اسی لیے کہا کہ یقین انسان کی زندگی کا بہت ہی اہم مرحلہ ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھنا، فرماتے ہیں الایمان علی، صرف روایت کا جملہ پڑھ لے، ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس پہ رکیں گے نہیں. الایمان علی اربع دعائم علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. ایمان کے 4 ستون ہیں، 4 پلر ہیں. ایمان کی ساری بلڈنگ 4 پلر پہ کھڑی ہوتی ہے. اس میں ایک صبر، البتہ صبر بھی وہ نہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، صبر اسلامک صبر، رسوائی اور ذلت والا صبر نہیں، خاموشی والا صبر نہیں، بے چارگی والا صبر نہیں، اسلامک صبر یعنی مضبوطی، یعنی قیام، یعنی حق کے لیے کھڑے رہنا، یعنی مضبوطی سے باقی رہنا، یعنی باطل کی بیعت نہ کرنا، یعنی باطل کے سامنے نہ جھکنا. یہ اسلامک صبر ہے، یہ قرآنک صبر ہے. وہ جو صبر کا کنسپٹ ہمارے ذہنوں میں ہے وہ دوسرا صبر ہے، وہ اصل صبر نہیں ہے. نہ کہا 4 ستون ہے، صبر، یقین، عدل. عدل یعنی ایک بیلنس کی زندگی، ایک عادلانہ زندگی، اور جہاد یعنی ایک مجاہدانہ زندگی. مجاہدانہ زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار، مجاہدانہ زندگی یعنی حق کی راہ میں انتہائی کوشش. ہاں یہ کوشش ممکن ہے کبھی سیریا اور عراق کے لوگوں کے لیے تلوار بھی اٹھانا پڑے کبھی، لیکن اگر یہاں پر کسی کو تلوار نہیں اٹھانی تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مجاہدانہ زندگی نہیں چاہتا نا. اگر مجاہدانہ زندگی کوئی نہیں چاہتا تو ایمان کی ایک بلڈنگ، ایک پلر ٹوٹا ہوا ہے. ایک پلر اگر ٹوٹ گیا ہے تو اس بلڈنگ کے بچنے کا کوئی امید اور گارنٹی نہیں ہے. نہج البلاغہ کی یہ تفصیل ہے، مفصل امیر المومنین نے بیان کیا ہے. پھر صبر کے 4 بنیادیں بتائیں، مین پلرز، پھر اس کے بعد جو دوسرے پلر، چھوٹے پلر. صبر کی 4 بنیادیں کیا ہیں، حاصل کیسے ہوتا ہے، جاتا کیسے، یقین کی 4، پھر عدل کی 4، جہاد کی 4. اور بہت ہی خوبصورت مطلب ہے، پورے ایک عشرے کا کم سے کم مطلب ہے، بہت ہی حسین جگہ ہے. مطلب آپ چاہیں تو جا کے نہج البلاغہ کو پڑھیں گی امیر المومنین نے پورے ایمان کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے. ایمان امیر المومنین کی نگاہ میں کیا ہے. ہم جیسے ذاکروں کی نگاہ سے ایمان نہیں معلوم کریں، ہم جیسے بعض کٹھ ملاؤں کے ذریعے سے ایمان کو نہ سمجھیں. ایمان کو سمجھنا ہے تو امیر المومنین کی زبان سے سمجھیں ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں. لہذا انسان جب راستہ انتخاب کرنے کے لیے جا رہا ہے تو سمجھ کر انتخاب کر رہا ہے. اور یہ انتخاب انسان کے سب سے بڑا، ایک جملہ میں آپ کو بیچ میں عرض کروں، شاید سب سے بڑی، بعض لوگوں نے تفسیر میں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. میں نے اپنی امانت کو پہاڑوں پر ڈالا، زمین کے سامنے پیش کیا، آسمانوں کے سامنے پیش کیا، اور سب نے صاف صاف انکار کر دیا کہ امانت، اللہ کی امانت ہم نہیں اٹھا پائیں گے، میرے بس کی بات نہیں ہے. فَأَبَيْنَا، انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے، امانت کو اٹھانے سے ڈر گئے اللہ کی امانت کو. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے بڑھ کر اللہ کی امانت کو اٹھا لیا. بعض مفسرین نے اس امانت کی تفسیر جو کی ہے، کہا کہ یہی جو انسان نے اختیار لیا ہے. امانت کی مراد یہ نہیں کہ اللہ کہیں زمین اور آسمان کو سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا تھا اور سب کے سامنے پھر یہ لو امانت پیش کر رہا ہوں اور وہ آ کے زبان سے انکار کرے. نا، یہ مراد نہیں ہے، انکار سے مراد یہ نہیں ہے. یعنی یہ موجودات ایسے ہیں، زمین ہو، آسمان ہو، پہاڑ اور جتنی بھی موجودات ہیں، وہ اپنے موجودات ایسے ہیں، ایسا وجود ان کا ہے کہ ان کے وجود میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ امانت الہی کو اٹھا سکیں. یہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسان کو ایسی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ الہی امانت کو اٹھا سکے. الہی امانت کی کئی تفسیریں ہیں اور ان تفسیروں میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے،
لیکن ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ الہی امانت جو انسان کو عطا کی گئی وہ اختیار ہے، جو کسی کو نہیں دیا گیا، صرف انسان کو دیا گیا، یعنی اختیار سے اپنے راستے کا انتخاب کرنا۔ اب فرصت نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیتیں بھی پیش کریں، لیکن ایک اشارہ کریں، شاید کبھی پہلے اشارہ کیا ہو یا اگر بات ضرورت ہوئی تو بعد میں کریں گے، کہ قرآن میں صرف ایک ہی مطلب ایسا ہے کہ جس کو قرآن نے 11 عدد قسم کھا کے بیان کیا۔ عرض کیا ہے کبھی یہاں پر کہ نہیں؟ بھول نہ گئے ہو؟ ایک مطلب، قرآن نے صرف ایک مطلب۔ دیکھیں بات بہت عجیب ہے، اگر کہا جائے کہ فلاں مولانا صاحب خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے تھے تو انہوں نے 11 عدد قسم کھائی پھر ایک بات کہی، تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، سوچیں بات کیا تھی بھئی؟ 11 قسم کھا کے کیا بات کی جا رہی؟ ایک قسم ہو تو چلو پھر بھی، 2 قسم ہو پھر بھی قبول ہو جائے، 3 قسم ہو تب بھی انسان جوش میں آ کے 3 قسم کھا لیتا ہے، کہ 11 عدد قسم کھانا، وہ بھی اللہ قسم کھا رہا ہے، تو حیرت میں پڑے نا انسان۔ اگر ہم حیرت میں نہ پڑیں تو اس ہمارے حیرت نہ پڑنے پر بھی حیرت ہونا چاہیے ہمیں، ہے نا؟ عجیب ہے نا؟ مثلا قرآن میں ایسی آیت موجود ہو، ایسا سورہ موجود ہو کہ جس میں ایک مطلب بیان کیا جا رہا ہو، پہلے 11 قسم کھا کر بیان کیا جا رہا ہو، اور ہم جب کہیں کہ وہ ہے کیا، کہ وہ سورہ کون سا ہے کہ جہاں پر ایک مطلب بیان کرنے کے لیے قرآن نے، اللہ نے 11 عدد قسم کھائی ہے۔ چلیں بزرگ سہارا دے رہے ہیں، سوال ایک یہ آپ سے سوال کیا کہ ایک ہی مطلب قرآن نے 11 عدد قسم کھا کر بیان کیا، پھر ہمیں واقعاً حیرت میں پڑ جانا کیا بات کیا ہے، کیوں 11 قسم کھائی جا رہی؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها۔ اب دو قسم شروع ہو گئی، پہلے شروع کے جملوں میں ایک قسم ہے، بعد کے جملوں میں ایک ہی جملے میں دو قسم ہے، والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اتنی 11 قسم کھا کے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 11 قسم کھانے کے بعد قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اوپر اس نفس پر، اس انسانی نفس پر، اس انسانی نفس کو میں نے اس لائق بنایا کہ اس کے اوپر الہام کرے دونوں چیز کا، فجور بھی اور تقوی بھی، ویلوز بھی، فضیلتیں بھی، کرامتیں بھی، شرافتیں بھی۔ تقوی کی یہ ساری تفسیر ہے، تمام ویلوز، ہیومن ویلوز، مارل ویلوز، اسلامک ویلوز، یہ ساری چیزیں بھی میں نے انسان کے اندر رکھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ برائیاں، فسق و فجور، یہ صلاحیتیں بھی میں نے انسان کے اندر رکھی، اور یہ دونوں صلاحیتیں دے کر پھر انسان کو میں نے آزاد چھوڑ دیا۔ یہی وہ بات تھی کہ جس کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے 11 عدد قسم کھائی۔ تو میرے خیال سے قرآن کی نگاہ میں کوئی اور مطلب اتنا بڑا نہیں تھا جس کے لیے 11 قسم کھانی پڑے، کیونکہ یہ ساری انسان کی زندگی کے انتخاب کا مسئلہ ہے کہ کیا انتخاب کر رہا ہے۔ کل بہانہ نہ کرے کہ میرا انتخاب یہ تھا، مجبوری میں تھا، ماں باپ یہ چاہتے تھے، گھر والے یہ چاہتے تھے، ماحول ایسا تھا، گاؤں کے لوگ ایسے تھے، کلچر ایسا تھا، رسم و رواج ایسی تھی، لہٰذا میں ایسا ہوں۔ یہ سب نہیں چلے گا، یہ سب بالکل نہیں چلے گا، کیونکہ 11 قسم قرآن کہہ رہا ہے، انتخاب خود کرنا ہے۔ اور انتخاب کرنے کے بعد یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، چھوٹا چھوٹا سب بنا کے رکھا ہے، صلاحیتیں رکھی ہیں۔ فرعون بننے کی بھی صلاحیت رکھی ہے، موسیٰ بننے کی بھی صلاحیت رکھی ہے، اور حسن انسان یہی ہے، انسان کا سارا حسن یہی ہے کہ انسان میں فرعون بننے کی بھی صلاحیت ہے، نمرود بننے کی بھی صلاحیت ہے، قابیل بننے کی بھی صلاحیت ہے، ابو جہل اور ابو لہب بننے کی صلاحیت ہے، سب موجود ہے۔ ادھر حابیل بننے کی بھی صلاحیت ہے، موسیٰ بننے کی بھی صلاحیت ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں دے کر انسان کو 11 عدد قسم کھا کے پھر انسان کے اختیار میں دے دیا کہ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنے اندر فرعون کو بڑھاتے چلے جاؤ یا موسیٰ کو بڑھاتے چلے جاؤ، کام تمہیں کرنا ہے۔ فرعون بننا ہے تو تمہیں خود ہی بننا ہے، راستہ تمہیں انتخاب کرنا ہے۔ موسیٰ بننا ہے تو تمہیں خود بننا ہے، لیکن ہاں فرعون کا راستہ انتخاب کرنا آسان ہے، موسیٰ بننے کے لیے سختیوں سے گزرنا پڑے گا۔ مزہ یہ ہے، موسیٰ آسانی سے نہیں بنتا،
فرعون آسانی سے بن جاتا ہے. فرعون بننے میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہر گھر میں انسان چھوٹے چھوٹے فرعون بن جاتے ہیں. بیوی کے لیے فرعون بنا ہوا ہے, بچوں کے لیے فرعون بنا ہوا ہے, خدا نہ کرے کہ بنے ہوں کوئی. وہ لوگ جو فرعون بن کے زندگی گزار رہے ہیں گھروں میں. کل ایک بات عرض کی تھی خواتین کے بارے میں کہ نوکر بنانا چاہتی ہیں. دوسری طرف سے یہ بھی مشکل ہے کہ کچھ لوگ فرعون بن کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں. بات ایک ہی ہے, اس فرعون کو صرف گھر میں اختیار تھا اس لیے گھر کا فرعون بنا. اس فرعون کو پورا مصر میں اختیار مل گیا تو پورے مصر کا اختیار بن گیا. اگر اس چھوٹے سے گھر کے فرعون کو بھی مصر کا اختیار مل جائے تو وہی فرعون بنے گا. اگر فرعون کا راستہ اختیار کیا ہے تو یہ بھی وہی بنے گا. لیکن بیچارے کے سامنے اختیار نہیں رہ گیا تھا, راستہ بند کیا ہو گیا تھا. لذا سب خود کرنا ہے, انتخاب خود کرنا ہے. اور یہ اللہ نے انسان ہی میں سر رکھا ہے. یہ جبریل آ کے نہیں کہہ سکتے. جبریل کی امانت داری ادا کرتے کرتے تھک گئے ہیں, اب تھوڑے دن کے لیے ہمیں اسرافیل بن جانا ہے, یہ ایک دن آ کے سور پھونک دیں گے ختم. یہ نہیں کہہ سکتے. فرشتے نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتے ہیں جبریل, یہ کہہ سکتے ہیں. ملک الموت یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنی جانیں نکالتے نکالتے پروردگارہ چھوڑ دے مجھے, آج سے میں ملک الموت نہیں, آج سے میں جبریل بننا چاہتا ہوں. کہا نہیں, ملک الموت ہو تو بس ملک الموت ہی رہنا پڑے گا, نہیں بن سکتے. لیکن انسان چاہے تو اپنے معاشرے کے لیے ملک الموت بھی بن جائے, چاہے تو جبریل بھی بن جائے, دونوں بن جائے. منبر پر ملک الموت بن کے بھی آ سکتا ہے, جبریل بھی بن کے آ سکتا ہے. آ کے لوگوں کی جان نکال لے, ایمان کو کھینچ لے, ختم کر دے, جو بننا چاہے. یہ سارا اختیار انسان کو ہے. انسان میں سب صلاحیت اللہ نے آگے رکھی ہے. پتھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج تک ہم معمولی پتھر تھے, کل سے عقیق بننا ہے, کل سے فیروزہ بننا ہے. اور فیروزہ بھی یہ نہیں کہتا مجھے کاٹا پیٹا جا رہا ہے, مجھے معمولی پتھر رہنے دو میرے اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا مجھے اتنا بنا دیا انسان, مجھے وہی رہنے دیتے تو اچھا تھا. ابھی کچھ دن پہلے بنگلور میں کچھ لوگ آگے ساتھ, کیا مشکل میں اللہ نے لا کے مجھے ڈال دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے پتھر کہے کہ نہیں مجھے فیروزہ نہیں بننا. چونکہ اگر آپ جو ہے یہ پتھر کے اثرات کے نتیجے میں اگر یہ ہیرا بن گیا ہے تو ہیرے کو رگڑا جائے گا, ہیرے کو کاٹا جائے گا, ہیرے کو گھسا جائے گا. جب یہ سب کچھ منزل سے گزرے گا تبھی اس میں چمک پیدا ہوگی. اب جب اس کا رگڑا جا رہا ہو, گھسا جا رہا ہو, کاٹا جا رہا ہو تو کہ اے اللہ مجھے تو نے کیوں ہیرا بنایا, مجھے وہی معمولی پتھر رہنے دیتا تو بہتر تھا. کچھ انسان کے بھی ایسے چلنا چاہتے ہیں, یہ تقاضا کرتے ہیں. یہ اپنے انتخاب کرنا عزیزو. بس یہ بات, چونکہ بات آگے بڑھانا چاہ رہے تھے کہ اتنی فرصت نہیں رہ گئی ہے. یہ راستہ انسان کو خود طے کرنا ہے. اتنی بڑی تعداد میں انسان اتنی مشکلات میں اپنے آپ کو گرفتار کیے ہوئے ہیں دین کے نام پر, بے دینی کے نام پہ. ان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے انتخاب کرنے میں صحیح فیصلہ نہیں کیا. اور کربلا والوں کا انتخاب, اللہ اکبر. کل میں تھوڑا سا شاید عرض کر پہنچ گیا, آج فرصت نہیں رہ گئی. کربلا والوں کا انتخاب اتنا حسین ہے, کربلا والوں کا انتخاب اتنا عظیم ہے. اور یہ میں اپنی لفظ نہیں بول رہا ہوں, یہ کربلا ہی سے لی گئی لفظ ہے. شاید کل میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ کربلا ہماری نگاہ میں دردناک ہے, لیکن جناب زینب کی نگاہ میں کربلا بہت ہی حسین ہے. ابھی وضاحت نہیں کر پاؤں گا, ابھی یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھے گا آج کی کیسے حسین, اس کی وضاحت کل کروں گا. چونکہ جناب زینب خود ہی یہ جملہ فرماتی ہیں جب ابن زیاد نے دربار میں کہا ما رأیت صنع اللہ بأخیک واہل بیتک, زینب تم نے کیا دیکھا کہ تمہارے بھائی اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. یہ بھی خود ایک جملہ ہے جس کی وضاحت چاہیے, ابھی فرصت نہیں ہے. تو جواب میں جناب زینب فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا, ہم نے کربلا میں کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے جمال اور حسن اور بیوٹی کے. پہلا جمال جو ہے وہ کربلا کا وہ حسن انتخاب ہے. کربلا والوں کا انتخاب کتنا حسین تھا. کربلا والوں مجبور نہیں تھے کہیں پر. کربلا والوں کے سامنے بھی آپشن تھے, مدینے سے لے کر مکے تک, مکے سے لے کر راہ کی ہر منزل تک, کربلا آنے تک, کربلا آنے کے بعد تک, عاشور تک, شب عاشور تک, جگہ جگہ انتخاب. ہر ایک نے انتخاب لا کے رکھا تھا, حتیٰ امام حسین نے خود ہی اپنا انتخاب لا کے رکھ دیا, کہیں پر مجبور نہیں کیا.
لیکن انہوں نے جو راستہ انتخاب کیا وہ بہت ہی حسین راستہ تھا، لیکن وہ راستہ وہی سختیوں کا راستہ تھا۔ یہ بات محفوظ رکھیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کل آپ کے سامنے کریں گے کہ زندگی کا انتخاب اگر ہم شروع کرنا چاہیں تو اس انتخاب میں بھی جو سب سے عظیم اسوے ہمارے سامنے موجود ہے، ان عظیم اسووں میں ایک خود کربلا والے ہیں۔ کربلا والوں کے طرز زندگی کا انتخاب کربلا والوں سے سیکھا جائے، اور انہوں نے جس راستے کو انتخاب کیا سب نے مل کر انتخاب کیا، بچوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے، عورتوں نے، خواتین نے، بچیوں نے، سب نے مل کر راستہ انتخاب کیا۔ یہ نہیں کہ گھر کے بزرگ نے تو بڑا راستہ انتخاب کر لیا ہے لیکن خواتین ساتھ نہیں دے رہی ہیں، خواتین نے اہم راستہ انتخاب کر لیا ہے لیکن مرد ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ہر جگہ نظر آئے گا لیکن یہ کربلا میں نظر نہیں آیا۔ سب بڑے تیار ہیں لیکن جوان تیار نہیں ہیں، جوان تیار ہیں لیکن بوڑھے تیار نہیں اس راہ کو چلنے کے لیے۔ کربلا میں جو راستہ انتخاب کیا گیا وہ سب نے مل کر انتخاب کیا۔ یہ کربلا کا حسن ہے، یہ کربلا کا جمال ہے کہ وہی راہ جو حسین ابن علی نے انتخاب کی تھی، کردار کے لحاظ سے جا کر کربلا میں دیکھیں تو درجات میں بہت فرق ہے، کہاں وہب کلبی اور کہاں حسین ابن علی، درجات میں اتنا فرق ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن کردار کے لحاظ سے اور انتخاب کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جہاں حسین ابن علی کا انتخاب ہے وہیں وہب کلبی کا بھی انتخاب ہے۔ سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، سب ایک جیسے۔ اس بات کی بھی اور وضاحت کی ضرورت ہے، سب عجیب انتخاب تھا کربلا والوں، اور اس انتخاب میں چھوٹے بچے بھی شامل۔ یہ لفظ بھی ابھی محفوظ رکھیے گا، اس کی ہم تھوڑا اور وضاحت کریں گے، چونکہ واقعاً دوسری مجلس میں ڈسٹرب نہ ہو اس لیے رعایت کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن بہت ہی اہم بات ہے، اس کو آپ محفوظ رکھیں گے۔ بچوں نے بھی آ کر راستے میں، عاشور کی بات تو چھوڑیں، عاشور کی پیاس، عاشور کی بھوک، عاشور کی تپش، عاشور کی گرمی، سختیاں، مصیبتیں نہیں، اس سے آگے بڑھ کر بھی کوفے اور شام کی منزلوں میں کسی نے آ کر شکایت نہیں کی، کسی نے آ کر انتخاب پر سوال نہیں اٹھایا۔ یہ ہے کربلا، کسی نے سوال نہیں اٹھایا بلکہ حمد کی، بلکہ شکر کیا۔ ایک ہمارے بزرگ نے تقاضا کیا ہے کہ 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ہم نے کہا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ، اور اچھا ہوا شروع میں تقاضا کہ انشاءاللہ موضوع سے متعلق جو بات آئے گی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بیویاں وہ ہیں کہ جنہوں نے اتنے سخت راستے میں صرف اور صرف جہاں زبان کھلی ہے تو پہلا کلمہ جو ادا کیا الحمدللہ، پروردگارہ تیرا شکر ہے۔ یہ الحمدللہ ذاکروں کی حمد جیسی حمد نہیں ہے کہ مجلس پڑھنا ہے تو زبان سے الحمدللہ کہنا ہی پڑے گا، یہ جناب زینب کی حمد ہے، اور جناب زینب کی حمد یعنی ہر مصیبت پر جناب زینب اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ یہ کربلا کا حسن ہے، خطبہ آغاز کر رہی ہیں تو الحمدللہ سے، اور نہ یہ کہ جناب زینب جیسی با معرفت عظیم الشان دختر امیر المومنین اور دختر زہرا مرضیہ نہیں، بلکہ جب امام حسین کی بیٹی نے بھی کوفے میں خطبہ دیا تو پہلا جملہ یہیں سے شروع کیا فاطمہ بنت الحسین نے کہ پروردگارہ تیری اس قدر حمد ہے کہ جتنے ذرات زمین پر پائے جاتے ہیں اس قدر تیری حمد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خطابت کا جملہ نہیں عزیزو، نہ یہ خطبے کی حمد ہے۔ ایک جوان بیٹی جو اتنی سختیوں سے گزر کر آئی ہے، جس کی جب چادر چھینی گئی تو غش آ گیا تھا بی بی کو۔ ہم نے مصیبتوں کو چند نام میں محدود کر رکھا ہے، لازم نہیں کہ وہی چند نام ہوں، البتہ وہ بھی ضروری ہے۔ آپ کے سامنے مصائب عرض کر کے امام کی 4 سالہ بچی کے بھی، وہ بیٹی، وہ حسین کی غیرت دار بیٹی، وہ حسین ابن علی کی جوان بیٹی کی خود بھی روایت بیان کرتی ہیں، ان کے فرزند عبداللہ نے روایت اپنی ماں سے کی ہے کہ میری ماں فرماتی ہیں کہ جب یہ چادر چھنی اور جب غش سے افاقہ ہوا تو جناب ام کلثوم کے زانو پہ سر تھا، ہاتھ سر پہ گیا، دیکھا کہ سر پہ چادر نہیں ہے تو آواز دی اے میری پھوپھی حل من خرقۃ استر بہا راسی، کیا پھوپھی اماں کوئی کپڑے کا کوئی ٹکڑا مل جائے گا میں اپنے سر کو چھپا لوں۔
جواب میں جناب ام کلثوم نے کہا کہ امت کے مثلک، اے میری بچی تیری پھوپھی بھی ایسی ہی ہے جیسے تو ہے۔ وہ بیٹی جو شام غریبہ کی یہ منزلیں طے کر کے آ رہی ہے، وہ کوفے میں جب چند جملے بولتی ہے تو پہلا جملہ ہے کہ پروردگارا تیری حمد ہے۔ یہ کربلا ہے، یہ ہے حسین ابن علی، اور یہ حسین ابن علی کی بیٹی، اور یہ ہے اسوہ کربلا، یہ ہے طرز زندگی عزیزو، کہ اتنی مصیبتوں سے گزر کر پروردگار کی حمد رسمی زبان سے نہیں بلکہ دل کی ان گہرائیوں سے کی جا رہی ہے کہ جس سے اتنے عظیم کلمات نکلے کہ پروردگارا جتنے بھی زمین و آسمان میں ذرات سوچے جا سکتے ہیں اتنی زیادہ میں تیری حمد کرتی ہوں میرے پروردگار۔ یہ ہے کربلا، حمد کی اسوہ ہے۔ 4 برس کی بچی، شکایت نہیں ہے، غم ہے، مصیبت ہے، شکایت نہیں۔ لہذا اہتمام کربلا والوں کے اہتمام اس لیے لازم ہے کہ ان اسووں کو پہچان سکے، اسوے محفوظ رہیں اور رعایت کریں عزیزو۔ ایک بات 2 سال پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہم اپنے طرز زندگی کو، اپنے نامناسب انداز کو آ کر دین میں نہ ڈالیں اور دینی مراسم میں خدا کے لیے نہ ڈالیں۔ 3 سال پہلے بھی یا 2 سال پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر تابوت نکالا جا رہا ہے تو یہ بہت ہی مقدس عمل انجام دیا ہے، تو مقدس میں غیر مقدس کو شامل نہ کریں۔ لہذا بچیوں کو تابوت کے قریب نہ لے آئیں، نہ اٹھانے دیں۔ علی کی بیٹی یا حسین ابن علی کی بیٹی کا تابوت اگر مرد اٹھائے تو اس میں کوئی بھی تقدس پامال نہیں ہوتا، لیکن مردوں کے درمیان میں بچیاں اگر تابوت اٹھا کے لے چل رہی ہیں تو اس میں پورے جلوس کا تابوت پامال ہوتا ہے اور سب تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی حرمت شکنی ہے۔ یوں بھی پردے کی حالت بہت مطلوبہ نہیں ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ امروہہ میں کہ جہاں پر سادات مومنین، یہ جملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جہاں جو ایک نمونہ جو صرف امروہہ کے لیے نہیں بلکہ دلی کے مومنین کے لیے بھی نمونہ بن سکتا ہے، جو آس پاس کے مومنین کے بھی نمونہ بننا چاہیے، وہ نمونہ مطلوبہ حالت نہیں ہے حجاب کی۔ لیکن اگر یہ غیر ذمہ دارانہ عمل اپنے گھروں تک انجام دے رہے ہیں تو خدا کے لیے اسے جلوسوں تک لے کے نہ آئیں، جلوسوں کو مقدس رہنے دیں۔ کوئی جا کر اگر دلی میں بے حجاب ہو کر ٹہل رہا ہے تو یہ خود کو صرف نقصان پہنچا رہا ہے یا اس نگاہ کو نقصان پہنچا رہا ہے جو اس کی نگاہ اس کی طرف اٹھ رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی کالا لباس پہن کر بے حجاب نکل رہا ہے تو یہ شیعت کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، عزاداری کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، دین کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ یا ایام عزا کے درمیان میں کالے لباس کے ساتھ اگر کوئی بے حجاب نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ اپنے آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے انسان صرف کہہ سکتا ہے پھر اس کی مرضی، لیکن اگر جلوسوں میں کوئی اس طرح آنا چاہ رہا ہے تو خدا کے لیے یہ شیعت کو نقصان ہے، یہ عزاداری پر حرف آ رہا ہے، چونکہ اس لباس کے ذریعے سے ایک شیعہ کو پہچانا جا رہا ہے، ایک انسان نہیں پہچانا جا رہا ہے۔ دلی میں لوگ ٹہل رہے ہیں، پتہ نہیں کون ہوگا، کس قوم کا ہوگا، کس مذہب کا، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ البتہ ہر ایک کی ذمہ داری اپنے آپ کو بچانا۔ حجاب وقار ہے، حجاب عظمت ہے، حجاب محدودیت نہیں ہے، حجاب پابندی نہیں ہے۔ میں بعد میں جب اسلامی کلچر کے بارے میں عرض کروں گا کہ ابھی جو سب سے بڑی سافٹ وار جو چل رہی ہے حق و باطل کے درمیان میں، وہ کلچر کی وار ہے، وہاں پہ عرض کروں گا کہ اس جنگ میں کس طرح کردار ادا کر رہی ہیں آج کی خواتین یورپ میں، امریکہ میں، مغربی دنیا میں، کہ ایک خاتون جب حجاب کے ساتھ بازار میں اور کالج میں اور یونیورسٹی میں نکلتی ہے تو فقط وہ ایک خاتون مسلمان نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک اسلام کی مبلغ ہوتی ہے، شاید ایک عالم سے بڑی مبلغ بن کے نکلی ہوئی ہو۔ اور اس کے اس باوقار انداز کو دیکھ کر وہ اپنے کھوکھلے انداز پر بہت ساری خواتین پچھتانے لگتی ہیں کہ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، مجھے یہ باوقار زندگی چاہیے۔ آج یورپ امریکہ میں خواتین مردوں سے زیادہ مسلمان ہو رہی ہیں، اور مسلمان ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ وہ خواتین ہیں کہ جو نہایت ہی وقار اور ادب کے ساتھ اسلامی کلچر کے ساتھ گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ اصل میں تابوت نکالنے کا مقصد یہ ہے عزیزو، تابوت کا مقصد یہ بھی نہیں کہ انسان ٹوٹ پڑے چومنے کے لیے۔ تابوت کا اصلی مقصد یہ ہے کہ
ایک ایسا منظر نگاہوں کے سامنے آ جائے کہ وہ زندان میں ایک بھائی کس طرح اپنی بہن کو دفن کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ احساس انسان کو تھوڑا رلا دے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، دل نرم ہو جائے، کیونکہ عزاداری کی روح رونا ہے، عزاداری کی روح گریا ہے عزیزو۔ شاید اس کے بارے میں مرض کریں آپ کے سامنے کہ عزاداری کے ارکان کیا ہیں، بیسک ارکان کیا ہیں۔ ان تمام ارکان میں روح ہے عزاداری، وہ ہے رونا۔ لہذا جتنے تبرکات ہمارے درمیان میں ہیں، ان تبرکات کا اصلی مقصد ہے اس منظر کی منظر کشی کی جو انسان کو کبھی کربلا پہنچا دے، کبھی شام کے زندان میں پہنچا دے، کبھی کوفے کے بازار کا منظر نگاہوں کے سامنے آ جائے، اور ان سب کا نتیجہ انسان کے دل کا نرم ہو جانا، حسین ابن علی پر گریہ کرنا۔ یہ ہے اصل واقعہ، اصل یہ ہے عزیزو، جب چھوٹے بچوں پر چھوٹی سی مصیبت آتی ہے تو دوڑ کر جا کر اپنے ماں اور باپ سے لپٹ جاتے ہیں۔ یہ تو دیکھا ہوگا آپ نے نا، چھوٹے بچوں پر اگر تھوڑا سا خوف کا بھی احساس ہوتا ہے، کوئی ایسا انسان اس کے قریب آ جائے کہ جو ڈراؤنا نہ بھی ہو، لیکن اگر وہ بچے احساس کرتے ہیں کہ یہاں کوئی ڈر ہے تو فوراً دوڑ کے یا تو ماں سے لپٹ جاتے ہیں یا تو باپ سے لپٹ جاتے ہیں، اور جو زیادہ مانوس ہوتا ہے اسی سے جا کے لپٹنا چاہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ عصر عاشور کے بعد سے شام غریباں تک اور کوفے کی منزلوں تک اور شام کی منزلوں تک حسین کی 4 سالہ بچی کتنی مرتبہ دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ اے کاش کہ میرے باپ ہوتا، میں اس کے سینے سے لپٹ جاتا۔ کتنا خوف مسلط کیا گیا۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا عزیزو کہ کربلا میں بچے اور بھی تھے، بہت سارے بچے شہید ہو گئے، نہیں رہے بچے۔ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا۔ فبالحسرات والاحزان جئنا، ہم بڑی حسرتوں کے ساتھ آئے ہیں، ہم بڑے حزن کے ساتھ آئے ہیں۔ خرجنا منک باہلینا جمع رجعنا لا رجال ولا بنینا، جو ہم گئے تھے تو سب ہمارے ساتھ تھے، اب جو پلٹے ہیں تو نہ مرد ہیں نہ بچے ہیں۔ مرد تو کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن یہ بچے کہاں گئے ہیں؟ یہ بچے کیا ہوئے؟ بہت سارے بچے شہید ہو گئے، کربلا میں شہید ہو گئے، اونٹوں سے گر گر کے شہید ہو گئے، پڑھ چکے آپ کی خدمت میں۔ لیکن حسین ابن علی کی 4 سالہ بچی بچ کے شام کے زندان تک تو آ گئی، لیکن کن منزلوں سے گزر کے آئی ہے یہ بیٹی؟ یہ ہم یہاں بیٹھ کر نہیں سمجھ سکتے عزیزو کہ ایک بچی کو کتنی منزلوں سے گزرنا پڑا، کتنی مرتبہ اسے باپ کا سینہ یاد آیا، کتنی مرتبہ اسے پیاس یاد آئی، کتنی مرتبہ یہ بچی تڑپی، اور اس بچی کی تڑپ کو دیکھ دیکھ کر جناب زینب کتنا تڑپی اور ام رباب کتنا تڑپی، کیونکہ ماں کی پھوپھی کی آرزو یہ ہوتی ہے ایسے وقت میں کہ اگر کوئی ذرا سا بھی خوف آئے تو بچے کو سینے سے لگا کے تھوڑا سا تسلی دے دے، لیکن اتنا دور رکھا گیا ہے تو سینے سے لگانا تو دور کی بات ہے، چند کلمہ کہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ چند اشعار ہے جناب زینب کے کوفے میں ہے، بی بی ان تمام اشعار کے درمیان میں ایک شعر کہتی ہیں، یا اخی فاطمہ الصغیرۃ کلمھا فقد کاد قلبھا ان یذوبا، اے میرے بھیا اپنی اس چھوٹی سی بچی سے آ کر تھوڑا سا بات تو کر لو، کلمھا، اے بھیا نوکے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، اے میرے بھیا تم اسے اپنے سینے سے تو نہیں لگا سکتے، اے میرے بھیا میں بھی اپنی بچی کو سینے سے لگا نہیں سکتی، لیکن تھوڑا سا اس میری بچی سے بات کر لو، کیونکہ فقط کادا قلبھا ان یذوبا، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ دل پگھل نہ جائے۔ اللہ اکبر، اس جملے کو میں ترجمہ نہیں کر پایا اور شاید حق بھی ادا کر پاؤں۔ یہ جناب زینب اونٹ کی بلندی سے 4 سالہ بچی کو دیکھ دیکھ کے محسوس کر رہی ہیں کہ اس بچی کا دل کس طرح پگھلتا جا رہا ہے، چہرے پہ اثرات کیا ہے، کیا کیا اثر آ کر گزر جا رہا ہے، اور کوفے کی جن جن منزلوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، کبھی بابا کا سر رو کے نظر پہ نظر آتا ہے، کبھی چچا کے سر رو کے نظر پہ نظر آتا ہے، کبھی بھیا علی اکبر کے سر رو کے نظر بتاتا ہے،
کبھی امام سید سجاد کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو خاردار طوق ہے، زنجیریں ہیں، ہتکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، اور یہ ساری منظر ایک 4 برس کی بچی دیکھ رہی ہے۔ جس نے آپ کو پکارا، جس نے